جو ویڈیو بنانے کا سلسلہ ہے وہ تھوڑا اس لیے لیٹ ہو جاتا ہے کہ میں تھوڑی نجی مصروفیات میں اور دواخانے کے مریضوں میں ذرا مصروفیت بہت بڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے پراپر میں ویڈیو بنانے میں ٹائم نہیں دے پاتا، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس سلسلے کو میں گیپ کے بغیر یعنی وقفے کے بغیر شروع کروں۔ یہ آج ویڈیو جو میں آپ کو بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے، یا میں ویڈیو میں آپ کو جو معلومات دینے جا رہا ہوں، اس ویڈیو کے اندر جس چیز کا تعارف کرایا جائے گا وہ بے اولاد جوڑوں کے لیے، جو خاص طور پر مرد حضرات ہیں جنہیں منی کے اندر جراثیموں کی کمی کا مسئلہ ہے، یا انہیں ایزوسپرمیا آتا ہے، یا جن کی منی میں جراثیم بالکل نہیں شو ہوتے، پس کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ آج یہ نسخہ، یہ ٹوٹکا، اس پر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن آج تھوڑی تفصیلی ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ اس ویڈیو کے متعلق مجھے بہت زیادہ لوگ سوالات کر رہے ہیں، بہت زیادہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں۔ تو ویور، جس چیز کی یہ ویڈیو ہے جو مردانہ بانجھ پن کو ختم کر کے منی کے جراثیم جو سیمنز کے اندر سپرم ہوتے ہیں ان کو دوبارہ انکریز کرنے کے لیے یہ نسخہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہ نسخہ، یہ ٹوٹکا جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس نسخے کو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، کیونکہ لاکھوں کروڑوں روپے کی ادویات وہ کام نہیں کرتی۔ بعض اوقات جو یہ نسخہ اللہ کے فضل اور اللہ کی مہربانی سے کام کر جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، کامل یقین رکھنا ہے۔ یہ نسخہ انتہائی سستا، تقریباً مفت ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس چیز کو یہ فالو نہیں کرنا کہ یہ چیز سستی ہے، یہ کیا کام کرے گی۔ بعض اوقات اللہ کے فضل سے راکھ کی چٹکی بھی وہ کام کر جاتی ہے جو سونے اور چاندی، ہیرے جواہرات، موتی نہیں کر پاتے۔ تو ویور، سب سے پہلے میں اس چیز کا تعارف کراؤں گا، پھر یہ کیسے استعمال کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جو پلیٹ کے اندر آپ کو چنے جیسے، چنے نما، یہ گول گول دانے جیسے چنے ہوتے ہیں، یہ جو ہم کھانے پکانے میں چنے استعمال کرتے ہیں، اس کی شکل سیم اس جیسی ہے، لیکن تھوڑی سی یہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے۔ یہ آپ بالکل کیمرہ اوپر لے کے آئیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں۔ یہ لیں، یہ دیکھیں نا، اس کی یہ ساخت آپ دیکھیں، یہ بالکل آپ کو نظر آئے گی دونوں نکروں پر جیسے یہ چونچ بنی ہوئی ہے۔ چنے کی ایک سائڈ پر چونچ ہوتی ہے، اس کے دونوں سائڈوں پر چونچ ہے۔ اس کی مکمل ماہیت آپ کو میں دکھاؤں گا۔ اس کا نام ہے جیا پوتا، جیم یہ الف جیا، پی پیوا پو تیلفتا، جیا پوتا۔ انگلش میں یہ ہوتا ہے، آپ اگر اس کو ڈائریکٹ جیا پوتا انگلش میں لکھنا چاہتے ہیں، JIA، جیا، POOTA، جیا پوتا۔ یہ تو ہو گیا اس کا کامن نام۔ اب یہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے یہ میں پلیٹ سائڈ پہ کرنے لگا ہوں، آپ لوگوں کی تسلی کے لیے کہ اکثر لوگوں کو اس کے نام نہیں پتا چلتے، اکثر لوگوں کو اس کے جو ہے اس کو کس زبان میں کیا کہتے ہیں نہیں پتا چلتا، پنساریوں تک کو سمجھ نہیں آتی۔ اس کے لیے اگر کوئی پنساری کہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ کتاب ہے عام مخزن المفردات۔ کیمرہ ذرا اوپر کریں گے، بالکل اس کے اوپر لے کے آئیں۔ مخزن المفردات المعروف خواص الادویہ، یہ کئی بہت زیادہ حکیموں نے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ حکیم انور خان لودھی استفادہ، حکیم کبیر الدین صاحب، حکیم مظفر حسین عوان کی ایک کتاب المفردات ہے، ایک کنز المفردات ہے، بے شمار کتابیں ہیں۔ یعنی آپ نے کہا ہے کہ مفردات کی کتاب میں دیکھ لیں، کیمرہ اوپر لے کے آئیں جی۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے صفحہ نمبر 163 پہ اس کا بیان لکھا ہوا ہے، جیا پوتا۔ یہ کیمرہ گھما کے اٹھ کے آ کے نا بالکل یہ سامنے کر دے تاکہ لوگوں کو یہ سیدھا پڑھا جا سکے، کہ اس کی میں سکرین شاٹ بھی لگا دوں گا۔ بالکل یہ دیکھیں نا، جیا پوتا، ہندی میں بھی اسے جیا پوتا کہتے ہیں، بنگالی میں بھی جیا پوتا کہتے ہیں، گجراتی میں پتر جیوک، سندھی میں بھاگ بری، پنجابی میں جیوا پتر، لاطینی میں پترا جیوا روس برگائی، پترا جیوا روس برگائی۔ یہ آپ یہ سپیلنگ جو ہے نا، میں یہ سارا کچھ اس کی سکرین شاٹ یا مطلب اس کی وہ کمپوزنگ کروا کے میں ویڈیو کے اندر یہ لگاؤں گا تاکہ آپ لوگ صحیح طرح سے اس کو پڑھ سکیں۔ درمیانے قد کا سدا بار درخت ہنگوٹ کے درخت کی مانند ہوتا ہے، جس کی شاخیں اصغر سرنگو یعنی جھکی ہوتی ہے اس کی شاخیں۔ اس کے پتے سیاہی مال سبز رنگ کے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لموترے سے گچھوں میں نکلتے ہیں۔
اس کو ماہ جون میں نیم کی نبولی جیسے پھل لگتے ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں. مقام پیدائش یوپی اور دلی میں یہ درخت عام ہوتے ہیں. پنجاب میں کہیں کہیں ملتے ہیں. افالو استعمال. پراچین وید یعنی پرانے، پراچین آتے ہیں قدیم، وید آتے ہیں طب. قدیم طب میں جیا پوتا کے بیج ان عورتوں اور مردوں کو استعمال کراتے تھے جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی. یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس پھل کا مغز کھانے سے حمل ٹھہرنے میں مدد ملتی ہے. سادھو لوگ اس کے پھلوں کی مالا پہنتے ہیں. ان کا اعتقاد ہے ایسا کرنے سے وہ بیماری سے محفوظ رہتے ہیں. یہ تھوڑا میں آپ کو تفصیل اس کا سکرین شاٹ لے کے میں آگے سکرین پہ بھی آپ کو کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ خریدنے میں مشکل نہ آئے. تھوڑا یہ تفصیل سے ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ سکے. اور یہ بے اولاد حضرات کے لیے یہ بہت کارآمد چیز ہے. اس کو عورتیں بھی کھا سکتی ہیں، مرد بھی کھا سکتے ہیں، لیکن میں نے زیادہ تر اس کے تجربات مردوں پر ہی کیے ہیں اور اللہ کے فضل سے مجھے بے شمار اچھا رزلٹ ملا ہے. اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو توڑ کے، یہ کیمرہ بالکل قریب کریں، اس کو جب آپ توڑیں گے تو اس کے اندر سے یہ گول گول سا یہ مغز نکلتا ہے، یعنی اس کی گری کہہ لیں. یہ دیکھیں، یہ میں تھوڑا ادھر کر کے نکال کے یہ دیکھیں، یہ جب ہم اس کا چھلکا اتاریں گے، جیسے ہم بادام کا چھلکا اتارتے ہیں توڑتے ہیں، اس کے اندر سے گول سا مغز نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب یہ مغز نکلتا ہے آپ نے اس مغز کو کوٹ کے بریک کر لینا ہے، تھوڑا کوٹ کے نا، ہاون دستے میں کوٹ لیں، گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں. ڈائریکٹ بھی کھا سکتے ہیں. بعض اوقات اس کا ذائقہ جو ہے کئیوں کو پسند نہیں آتا، آپ اس کو کیپسول میں بھی بھر لیں. کیپسول اب آپ پوچھیں گے کس سائز کا، 500 ملی گرام والا کیپسول آپ نے میڈیکل سٹور سے خالی لینا. اگر نہیں بھی ملتا تو آپ نے 1/4 چمچ صبح، 1/4 چمچ شام کو، صبح کھانے سے پہلے دودھ کے ساتھ. دودھ جو ہے نارمل جو ٹیمپریچر ہوتا ہے، جو آپ عام سردی گرمی کا کوئی ایشو نہیں، نارمل ٹیمپریچر کے دودھ کے ساتھ آپ نے 1 گلاس دودھ، اور صبح آپ نے یہ 1/4 چمچ یعنی 1/4 ٹی اسپون چھوٹا چائے والا چمچ آپ نے کھا کے اوپر سے دودھ پی لینا ہے. اسی طرح جب آپ کو رات کو سونے لگنا ہے اس وقت بھی 1/4 یعنی 1/4 1/4 چمچ ٹی اسپون آپ نے رات کو سوتے وقت نارمل ٹیمپریچر والے دودھ کے ساتھ لے لینا ہے. اب یہ ہو گیا کھانے کا طریقہ. پہلے آپ کو میں نے بنانے کا طریقہ بتایا، پھر میں نے آپ کو کھانے کا طریقہ بتایا. اب اس کو پرہیز کیا کرنا ہے. پرہیز آپ نے کرنا ہے کہ جب مرد یہ علاج شروع کرے 40 دن کم از کم اس کو استعمال کرے، اور 40 دن بیوی کا پرہیز کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کھٹی چیزیں، تلی چیزیں، تیز مسالہ جات، سب سے جو سختی سے پرہیز ہے فارمی چکن، یعنی جسے برائلر چکن کہتے ہیں، اور برائلر چکن کے ہی انڈے جسے ہم فارمی ایگز کہتے ہیں، یہ آپ نے بالکل استعمال نہیں کرنے. اور جو پاکستان اور برصغیر یعنی انڈیا اور پاکستان میں لوگ رہتے ہیں، ہمارے ہاں بھینسوں کو آکسی ٹاکسن نامی ٹیکا لگایا جاتا ہے. آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ایسا دودھ ایسے گوالوں سے لیں جو آپ کے سامنے مطلب دودھ نکالے بھینسوں سے یا گائے سے، اور اس کو ٹیکا نہ لگائے. ٹیکا لگانے سے بھی آپ کے جو ٹیکا آکسی ٹاکسن جو بھینسوں کو یا جن دودھ نکالنے والے جانوروں کو ٹیکا لگاتے ہیں آکسی ٹاکسن، اس سے آپ لوگوں کے ہارمون بگڑتے ہیں، خواتین کے بھی اور مردوں کے بھی. تو یہ آپ نے 40 دن استعمال کرنا ہے. با پرہیز استعمال کرنا ہے. کھٹی تلی چیزوں کا پرہیز کرنا ہے. میاں بیوی کی صحبت کا بھی پرہیز ہے. اور اس کو جب آپ نے استعمال کرنا ہے کوشش کریں کہ آپ لوگ صبح شام سیر کریں اور خوراک اپنی اچھی رکھیں. اور سب سے بڑی جو بات ہے اپنے خدا کے حضور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. دعا جو ہے وہ بھی تقدیر بدل دیتی ہے. تو ناظرین، یہ نسخہ، یہ ٹوٹکا میں نے آپ کو بتایا، آپ لوگوں کو تفصیل سے سمجھایا. آپ لوگوں کو اگر کہیں سے سمجھ نہ آ رہی ہو تو کمنٹس کی کوشش کریں کہ کمنٹس میں ہی سوال پوچھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پھر بھی سمجھ آئے تو آپ یہ واٹس ایپ میں بھی میرے سے پوچھ سکتے ہیں. تو آپ لوگوں سے ایک اور بھی درخواست ہے کہ جیسے میں نے ویڈیو تفصیل سے بتائی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے ابھی بھی کوئی سوالات رہ گئے ہوں. اگر یہ جو ویڈیو میں بتایا ہے وہی تسلی کرنی ہے تو یقین کریں من یہی ہے، اسی پر ہی عمل کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. تو ویورز، صرف آپ لوگوں نے ایک مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہے، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کو، آپ کے عزیز و اقارب کو جو مطلب بے اولادی کا شکار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
تاکہ کسی ایسے بندے کا بھلا ہو جائے جو مہنگی ادویات نہیں خرید سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حکیم محمد عمران کمبو کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔